ہو سکتا ہے آپ نے شیعہ حضرات کے تعلق سے یہ بات ضرور سنی ہو کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو شیعہ حضرات رات میں ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں، لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں اور لڑکے لڑکیاں زنا کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہی آگے چل کر شیعوں کا امام ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ تو آئیے آپ محرم الحرام شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ امام حسین کی محبت، یہ ہمارا ایمان، یہ تو ساری سنی صحیح العقیدہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ مگر آج اس بیان کو، اس میری بات کو بہت غور سے سننا۔ آج میں ایک ایسے پردے کا خلاصہ کرنے والا ہوں جس کے بارے میں بہت کم لوگ علم رکھتے ہیں، صرف اس کے بارے میں سنا ہے لوگوں نے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ آج میں سب کو وہ خلاصہ کر کے دکھاؤں گا جس کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے، صرف سنتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے۔ شیعہ حضرات کا تو نام سنا ہوگا، شیعہ کا تو خوب نام جانتے ہوں گے، جو امام حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ گمراہیت کے دلدل میں دھس گئے۔ شیعہ کو ہر کوئی جانتا ہے کہ محرم الحرام شریف کا مہینہ لگتا ہے کہ شیعہ کے گھر کا بچہ بچہ روتا ہے، یاد حسین میں ماتم، نوحہ، مرثیہ، ساری یہ کام شیعہ کیے جاتے ہیں۔ ان کے گھر میں ایک ایسا ایک ماحول ہو جاتا ہے، جس طریقے سے گھر میں کسی کی میت ہو جاتی ہے تو غم لاحق ہوتا ہے، ایسے ہی امام حسین کے مہینے میں ان لوگوں کے گھروں کے حالات ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ میرا حسین زندہ ہے، جس کا اعلان قرآن زندہ کا ہونے کرے اسے مردہ ہم کبھی نہیں گھوشت کرتے۔ تو ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ شیعہ لوگوں کے یہاں ایک شام غریبہ کو منایا جاتا ہے۔ شام غریبہ غفران معاب میں منائی جاتی ہے یہ، اور اس میں یہ بھی سنا ہوگا کہ جوان لڑکے اور لڑکیاں ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے ان کو، اور اندھیرا کر دیا، لائٹ کو آف کر دیا جاتا ہے، بالکل سنسان کمرہ، سب لڑکا لڑکیاں سب ایک میں بند کرنے کے بعد اس میں اندھیرا کر دے، ساری لائٹیں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس میں پھر زناکاری ہوتی ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا اس بیان کو، اس کے بارے میں سنا ہوگا کہ شیعہ لوگوں کے شام غریبہ مناتے ہیں اور اس میں لڑکا لڑکیوں کو ایک روم میں بند کرتے ہیں، اس کے بعد میں زنا ہوتا ہے، اس زنا سے جو بھی بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے، جو ماں حاملہ ہوتی ہے، اس سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہی شیعہ لوگوں کا امام بنتا ہے۔ جو ولد الزنا، یہ کہہ لیجئے جو لڑکا ہوتا ہے، جو اسی زنا سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی کو شیعہ کا امام بنایا جاتا ہے۔ یہ بات ہم بھی سنتے چلے آئے، آپ نے بھی سنی ہوگی اور یہ بات بتائی جاتی ہے، لیکن آج میں نے اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جو میں نے دیکھا ہے بالکل وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے جہاں تک اس ویڈیو کو دیکھا سمجھنے کی کوشش کی، میں آپ تک بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ شام غریبہ کس کو کہتے ہیں اور کیا ہے شام غریبہ۔ اب دیکھیے گا یہ شام غریبہ کا منظر آپ کو پہلے دکھاتا ہوں میں، اس کے بعد میں آپ خود احساس کریں گے ہاں کیا ہے۔ یہ دیکھیے گا شام غریبہ۔ ہو سکتا ہے آپ نے شیعہ حضرات کے تعلق سے یہ بات ضرور سنی ہو کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو شیعہ حضرات رات میں ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں، لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں اور لڑکے لڑکیاں زنا کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہی آگے چل کر شیعوں کا امام ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ تو آئیے آپ کو اس جگہ لے کر چلتے ہیں جہاں پر لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں اور اس کے بعد پروگرام ہوتا ہے۔ پھرتی تھی بچی جیسے پنجرے میں زخمی ہو پنچی، جیسے پنجرے میں زخمی ہو پنچی۔ زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا۔ بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم،
دے گا کوئی صدقہ. تو آپ نے شام غریبہ کو دیکھا کس طریقے سے لوگ مناتے ہیں اور کیسے یہاں کی حالات ہیں. آؤ یہاں جو رہنے والے صاحب ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ شام غریبہ کس طریقے سے مناتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے, کہ جیسا عوام میں مشہور ہے یا کہ وہی بات ہے یا کچھ اور بات ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں, بھائی سے بتائیے آپ شام غریبہ کس طریقے سے ہوتی ہے, تھوڑا بیان کر دیجئے گا ان کی زبان سے. دیکھیے, مجلس شام غریبہ روز عاشورہ اس حسینیہ میں منعقد ہوتی ہے, جس میں آفتاب شریعت علی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ کا بیان ہوتا ہے. قلب جواد صاحب سے پہلے مولانا قلب عابد صاحب قبلہ اس مجلس کو خطاب کرتے تھے, اس سے پہلے مولانا قلب حسین صاحب قبلہ اس مجلس کو خطاب کرتے تھے. بہت پرانی یہ مجلس ہے, اور مجلس شام غریبہ جو ہندوستان میں پہلی مجلس ہوئی ہے مجلس شام غریبہ کی, وہ اس حسینیہ میں ہی ہوئی ہے. اور امام حسین کی شہادت کے بعد جب خیموں کو آگ لگا دی گئی تھی, خیموں کو لوٹ لیا گیا تھا, اور سیدانیاں جلے ہوئے خیموں کی خاک پر نماز مغربین ادا کر رہی تھیں. جو پریشانیاں, جو مصیبتیں سادات پر گزری تھیں, جو مصیبتیں